عزیزان گرامی، حقوق العباد کی بات، حقوق العباد میں سب سے زیادہ اہم حق والدین کا حق، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں اپنا حق بیان کرتے ہیں، توحید کا ذکر فرماتے ہیں، شرک سے منع فرماتے ہیں، تو اس کے فوراً ہی بعد بغیر کسی وقفے کے والدین کے ساتھ احسان کا حکم فرما دیتے ہیں۔ اب یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، ذرا ان کے ترجمہ پہ غور فرمائیے۔ فرمایا تیرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یعنی یوں نہیں کیا کہا کہ والدین اگر اچھے ہوں، اچھا برتاؤ کریں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والدین اگر اچھا برتاؤ نہ کریں تو تم بھی اچھا برتاؤ نہ کرو، نہیں، تمہیں احسان کرنا پڑے گا۔ یہ عدل سے مختلف چیز ہے۔ عدل میں تو برابر کا سلوک ہوتا ہے، احسان میں برابر کا سلوک نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ والدین جیسا بھی سلوک کریں وہ ان کا معاملہ ہے، تمہیں تو احسان ہی کرنا پڑے گا، تمہیں تو حسن سلوک ہی کرنا پڑے گا۔ تمہارا حسن سلوک جو ہے وہ ان کے حسن سلوک پر مبنی نہیں ہوگا، ان کے اخلاق پہ، ان کی خوش خلقی پہ، نیکی پہ مبنی نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں اپنے طور پہ ہر حال میں حسن سلوک اور احسان کرنا پڑے گا۔ اور فرمایا کہ اگر تمہارے ہاں ان دونوں میں سے، ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو دیکھو کبھی ان کو ہاں سے ہوں نہیں کہنا، اف کر کے نہیں پکارنا۔ اب یہ نرم سے نرم لفظ ہو سکتا ہے جس پہ کہ انسان کسی اور کے رویے پہ دل ہی دل میں احتجاج کرے گا، نہیں ان کے سامنے نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا، ہاں سے ہوں نہیں کہنا، کسی قسم کا ایسا جسچر، ایسی کیفیت کا اظہار جس سے انہیں محسوس ہو کہ تم نے ان کی کسی حرکت کو، کسی بات کو، کسی عمل کو ناپسند کیا ہے، ان کا کوئی رویہ، ان کی کوئی بات تمہیں بری لگی، اس کا اظہار کسی شکل میں، خواہ وہ ہلکی سے ہلکی شکل کیوں نہ ہو، نہیں ہوگا، نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا ہے۔ اور اف تک کس بات سے کی جا سکتی ہے؟ ان کی کسی زیادتی پہ، ان کی کسی نامعقول حرکت پہ۔ اور ہاں، والدین جب 70، 75، 80، 85 کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان میں ایک بچپنے کی کیفیت آ جاتی ہے، ان سے بہت معقول جچا تلا رویہ، بہت مربوط قسم کی بات، اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے جیسا کہ والدین ایک بچے سے جو کہ 1 سال کا ہے، 2، 3، 4 سال کا ہے، اس سے معقول رویے کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ اگر کپڑوں میں پیشاب بھی کر دیتا ہے اس کو پیار کے ساتھ برداشت کیا جاتا ہے۔ یہ رویہ والدین کے ساتھ کرنا پڑے گا کہ وہ بچپن کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی بات زیادتی کی ہو جاتی ہے اس کو برداشت کرنا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، ان کے یا رسول اللہ میرے والدین تو بہت ظلم کرتے ہیں، کیا اگر والدین ظلم کریں پھر بھی ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے؟ تو آپ نے 3 مرتبے فرمایا وَإِن ظَالَمَاهُ وَإِن ظَالَمَاهُ وَإِن ظَالَمَاهُ، ہاں اگر وہ اپنے بچے کے ساتھ ظلم کے ساتھ بھی پیش آ رہے، 3 مرتبے آپ نے کہا، پھر بھی بیٹے کو، اولاد کو، بیٹی کو حسن سلوک کے ساتھ، احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ پیش آنا ہوگا۔ اس لیے کہ عمر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، انسان کو اپنے آپ پہ برداشت نہیں ہوتی ہے، ہر بات کو ہر وقت تو انسان ٹیمپر لوز کرتا ہے۔ والدین
اور بعض دفعہ ان کو ایک غرہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، وہ اس غرے میں بھی آ کے بعض دفعہ ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں، سخت کلامی کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں. یہ ان کا ایک مان ہوتا ہے، تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. اور آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور دیکھو کبھی ان کو جھڑکنا نہیں ہے ان کی کسی غلط بات پہ. غلط بات تو غلط ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کا، بتانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. بہت پیار سے، بہت حکمت سے. اگر احساس دلانا ضروری ہے بھی تو بہت پیار سے اس کا احساس دلایا جائے، سخت انداز میں نہیں، جھڑک کے نہیں.